ناظرین نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ ناظرین 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی اور کامرانیوں کی منزلیں طے کرتا چلا جائے اور پوری دنیا میں عزت و وقار پاکستان کا مقدر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ آج ناظرین ہم جائزہ لیتے ہیں 2022 سے 2023 کے اینڈ تک کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، اور بات کرتے ہیں اپریل جو 2022 سے۔ ناظرین اس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اس نے، اور یہ جو اس ٹائم کے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال، اس کے گٹھ جوڑ سے مبینہ طور پر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا اور اس کے بعد ایک پی ڈی ایم کی حکومت قائم کی گئی، جس میں تقریباً 15 جماعتیں تھیں جن کو اقتدار دے دیا گیا، اور یہ اقتدار ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بنیاد پہ دیا گیا۔ جیسے زرداری نے اس ٹائم پہ جو ایم این اے ایم پی ایز کو خریدا گیا، وہ بھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پکڑ دکڑ ایف آئی آر، یہ جو سلسلے بہت تیز ہو جاتے ہیں، عمران خان کی پارٹی پہ بہت سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عمران خان ایک جلسے پہ جاتا ہے، وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کی جبکہ عمران خان پہ وہ اپنی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکتا۔ پھر اس دور میں ارشد شریف شہید، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عمران ریاض اور یا مقبول جان وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صابر شاکر اور معید پیرزادہ، یہ دونوں صحافی ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ سختیاں اور بربریت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب یہ رجیم چینج جو آپریشن مطلب ہوا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی ترقی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کے للے تللے آپ کے سامنے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی، اور ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا، اور غریب آدمی کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو ابھی پیٹرول کی قیمتیں اب دیکھیں، بجلی کے نرخ دیکھیں، تو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح ملک کو پی ڈی ایم کی حکومت نے 15 ماہ میں برباد کیا، یہ بھی ایک نواز شریف کی حکومت تھی، اس کا بھائی شہباز شریف کیونکہ وزیر اعظم تھا، تو تمام احکامات جو وہ نواز شریف ہی دیتا تھا۔ تو اسی دوران نواز شریف نے نئے آنے والے چیف سید عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا۔ تو مطلب یہ ایک لانگ سٹوری ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں جو ظلم بربریت شروع ہوا، وہ اس کے بعد وہ ظلم بربریت کا دور اس سے زیادہ تیز ہو گیا، اور عوام کے ساتھ جو مطلب عوام یعنی پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے، ان کی پکڑ دکڑ، ان پہ ایف آئی آرز، وہ ایک مقدمے سے نکلتے دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار۔ آخر ججز کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی پریس کانفرنس کر لیں تو ابھی آپ کی جان چھوٹے گی۔ مطلب جیسے عمران خان کی پارٹی کو توڑا گیا، مطلب آج تک وہ یہ ظلم اور بربریت جاری ہے۔ اس لیے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس چلایا گیا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یعنی نون لیگ اس کو دیکھیں، زرداری کی پیپلز پارٹی دیکھیں، یہ تمام جتنی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے توشہ خانہ سے گفٹ لیے، اور بہت کم قیمت پہ لیے، جبکہ گاڑیاں یہ نہیں لے سکتے تھے، گاڑیاں مبینہ طور پر انہوں نے لی، لیکن ان پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان کو کیونکہ ٹارگٹ کرنا تھا، عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس چلایا گیا، جبکہ عمران خان کا توشہ خانہ میں اس نے جو گڑی اگر اپنے پیسوں سے خریدی تو اس نے اس گڑی سے ایک سڑک بنائی۔ تو مطلب اس نے تو پھر فلاحی کام کیا۔ اس کے بعد عمران خان ایک سیلیبریٹی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم، ایک ویری اونیسٹ پرسن۔ اس نے اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹل دی ہے، 2 یونیورسٹیاں دی، اور
مطلب جتنا وہ بہتری کا کام کر سکتا تھا اپنے دور میں اس نے ہیلتھ کارڈ دیے، ملک بہترین اس کے دور میں چل رہا تھا اور عوام بڑی خوشحالی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنی قوم کی بہتری کے لیے جتنے اقدام کر سکتا تھا کرونا کے دور میں وہ بھی کیے، لیکن عمران خان کے اوپر کریکٹر اسیسنیشن اس کی جاری رہی۔ کبھی ہاجرہ ماجرہ آ جاتی تھی، کبھی کوئی مطلب یہ جو اتنے اس کے اوپر سٹل ابھی تک وہ جیل میں ہے۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ سٹل ابھی ڈیالہ جیل میں ہے۔ تو کبھی اس کی پارٹی کا جو نشان ہے، انتخابی نشان بلہ، اس کو چھین لیا جاتا ہے۔ مطلب کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا جس سے اس پارٹی کو مطلب توڑا نہ جا سکے۔ مطلب ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستانی قوم اس کی امنگوں کو تار تر کیا جا رہا ہے۔ یہ سٹل ابھی تک جاری ہے، جبکہ عمران خان کی مقبولیت 70 سے 80% تک پہنچ چکی ہے اور پاکستان کی نوجوان نسل کا وہ ہیرو ہے۔ لیکن طاقتور حلقے یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اقتدار میں آئے۔ تو مطلب یہ عمران خان کی مقبولیت سے تمام جو ادارے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحافت جو ہے، پاکستان کی تمام میڈیا چینل وہ بھی زرخرید ہیں، وہ بھی بکاؤ ہیں، وہ بھی تمام پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو کالم نویس ہیں جیسے سہیل وڑیچ ہو گیا، جاوید چودھری ہو گیا، انصار عباسی ہو گیا، یہ ایسے کریکٹر ہیں جو مختلف ہیلے بہانوں سے کوئی شیخ مجیب کی طرح عمران خان کو اس کا انجام بتاتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو وڑائچ ہے، یہ سہیل وڑائچ کہتا ہے جی قاضی فائز عیسیٰ کو، اور مطلب صلاحیں اپنے کالم میں دیتا ہے کہ بھئی تم ایسے فیصلے کرو جو اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہوں۔ مطلب یہ مطلب ججز کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نامی گرامی صحافی بنے ہوئے ہیں، یہ ججز کو اب بتا رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو نہ آنے دینا، وہ اگر آ گیا تو چوکوں میں لوگوں کو پھانسیاں دے گا۔ مطلب ایک ایسا ڈرونا عمران خان کو خواب بنایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ آ جائے گا تو سب کو مار دے گا۔ مطلب ایک سٹوپڈ قسم کی باتیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں، صرف اور صرف عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ یہ سبھی ایک پیج پہ ہیں۔ تو اس میں سوشل میڈیا جو اپنا مطلب کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کی عوام کی آواز بنا ہوا ہے، پاکستان کی عوام کی امنگوں کو، ان کی امیدوں کو مطلب روشناس کرا رہا ہے۔ تو مطلب یہ جتنی بربریت اس ٹائم ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 ماہ کے لیے حکومت آئی ہے کیئر ٹیکر، اس میں دیکھیں کہ ان کا جو کام تھا کہ صرف اور صرف انہوں نے 3 ماہ میں الیکشن کروانے ہیں، لیکن ان کا بھی ٹینور کافی بڑھ چکا ہے، لیکن ابھی تک الیکشن نہیں ہو سکے۔ عمر عطا بندیال نے فیصلہ کیا، بہت کمزور فیصلہ، وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکا۔ اس نے کہا کہ 3 ماہ میں الیکشن ہوں گے، لیکن دیکھیے اس کے بعد ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آیا۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے اور قاضی فائز عیسیٰ سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں کہ وہ آئیں گے، ملک میں انصاف قائم کریں گے، لیکن اب ایسے صحافی قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسے کوئی فیصلے کیے تو فوج اقتدار پہ قبضہ کر سکتی ہے اور تمہیں پی سی او کے تحت حلف اٹھانا پڑے گا۔ مطلب یہ ایسی باتیں کر کے ججز کو بھی ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ ڈر گیا تو سمجھیں کہ یہ ملک جو بربادی کے اور گڑھے میں گرے گا اور دوبارہ ایک ڈکٹیٹر آ کے ملک پہ حکمرانی کرے گا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو افتخار چودھری بننا پڑے گا، کیونکہ آپ افتخار چودھری کے چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے جتنے فیصلوں سے آپ مطلب شاید مطمئن نہ ہوں، لیکن کچھ فیصلے اس کے بہت زبردست تھے۔ تو مطلب وہ ایک دبنگ قسم کا چیف جسٹس، اب اس نے اپنا ٹینور گزارا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک دبنگ چیف جسٹس ہے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس میں اب پاکستان کی بہتری کے لیے بہترین فیصلے کریں گے، انصاف اور حق کا بول بالا کریں گے، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ پریشر میں آ گئے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔
تو اب دیکھیں کہ ناظرین اس میں ایک بات جو میں ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں جنرل پرویز مشرف سے جب وہ حیات تھے تو کچھ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے نواز شریف اور زرداری، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو دوبارہ اپنے اقتدار میں لا کے ملک کے ساتھ ظلم کیا، تو جس کے جواب میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ آرمی کا ایک سابقہ چیف، اللہ تعالیٰ ان کی غرق رحمت کرے، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ان دو پارٹیوں کو اقتدار میں لایا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جنرل باجوہ وہ جب چیف بنتا ہے تو وہ بھی وہی تجربہ کرتا ہے، جبکہ اس کا سابقہ چیف کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ان لوگوں کو اقتدار میں لایا۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کے بعد جنرل عاصم منیر آ گیا۔ اور جنرل عاصم منیر کے دور میں نواز شریف سزا یافتہ انگلینڈ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول دے کے پاکستان کی عوام پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ نہ ہو تو نواز شریف کو یہ پروٹوکول نہ ملتا، لیکن یہ سید عاصم منیر بھی وہی تجربہ کر رہا ہے جو مطلب جس کو اس کا سابقہ چیف کہہ چکا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ ہمارے آنے والے جتنے بھی چیف ہیں یہی ایسی ہی غلطیاں دہراتے رہیں گے اور ایسے ہی کرپٹ لوگوں کو ہم پہ مسلط کرتے رہیں گے؟ تو پاکستان کی ترقی میں مطلب کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی ترقی، پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ پاکستان میں اگر حکمران کرپٹ ہوں، ہمارے لیڈر کرپٹ ہوں، تو پاکستان ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے مرضی ایسے بھونڈے تجربے کر لیں، پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان اور پستی کی طرف جائے گا۔ یہ مطلب ناظرین دیکھیں کہ جیسے عرب ممالک میں حقیقی بادشاہت ہے، وہاں کا نظم و نسق جو ایک بادشاہ چلاتے ہیں، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ بادشاہ سسٹم ہے۔ لیکن پاکستان میں بادشاہ سسٹم ہے، پاکستان میں بھی ہے، لیکن وہ بادشاہ ایک وردی میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک آرمی چیف جو ایک وردی میں وہ ایک بادشاہ ہے ملک کا، اس کے پاؤں کے نیچے تمام عدلیہ، تمام ادارے اس کے بوٹ کے نیچے ہیں، تبھی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان اداروں کو چلاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے پاکستان کی حقیقت۔ لیکن اس میں اگر ہمارے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی کرپٹ حکمران ہیں یہ خود ہی ان آرمی چیف کو جا کے ملتے ہیں۔ جیسے شہباز شریف جب اس نے حکومت لینی تھی، یہ چھپ کے کار کی ڈگیوں میں جا کے چھپ کے اس کو ملتا تھا جنرل باجوہ کو۔ اس بات کی تصدیق اعجاز الحق نے بھی کی تھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں۔ تو مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہیں، یہ 70-75 سال سے یہی ڈرامے ہو رہے ہیں اور پاکستان عوام یہی بھگت رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا، پاکستان نے چین کی ہیلپ کی، آج پاکستان بیکاری ہے اور پوری دنیا میں کچھ لے کے گھوم رہا ہے لیکن دیکھیں کہ پاکستان پستی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو آزاد ہوئے ملک وہ آج کہاں ترقی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات جو قابل ذکر ہے، اگلے دن ہمارے آرمی چیف جو عاصم منیر صاحب، وہ ایک کسان سیمینار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں جی میں کسانوں کی ہیلپ کرتا ہوں، مطلب انہوں نے کسانوں کی سپورٹ کے لیے ان کو حوصلہ اور تسلیاں دیں اور کچھ فیصلے بھی اس ٹائم کروائے۔ لیکن میں یہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ کہ سب سے پہلے تو وہ وابڈا کے معاملے کو دیکھیں کہ جو وابڈا کے بجلی کے نرخ ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ آئی پی پی کو دیکھیں کہ اگر ان کے ریٹ میں کچھ کمی ہو جائے اور جیسے اب ملک میں سوئی گیس نہیں مل رہی تو یہ ملک کیسے چل سکتا ہے، کیسے ایکسپورٹ ہو سکتی، کیسے ملیں چل سکتی، کیسے فیکٹریاں چل سکتی ہیں؟ پورا ملک بیٹھ گیا ہے۔ اور جو ہمارے ایک ہیں تجزیہ نگار آج کامران خان کے ساتھ، جو کامران خان صاحب ہیں، وہ بھی سٹاک ایکسچینج کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں جی سٹاک ایکسچینج بہت اپ ہو چکی ہے، اس کے شیئر بہت اپ ہو چکے ہیں، تو ملک ایک ترقی پہ چل رہا ہے، خاک ترقی پہ چل رہا ہے ملک۔ ایسے چمچہ صحافیوں نے ملک کی بربادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو مطلب یہ جتنے بھی مطلب ہم چاپلوس قسم کی صحافت کر رہے ہیں، اگر ہمارے صحافی کم از کم چاپلوسی نہ کرتے اور ہماری عدلیہ اور صحافی یہ دو جو پلر ہیں یہی کم از کم
ایک سٹینڈ لیتے تو ملک آج اس کا کوئی نقشہ اور ہوتا، یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا. لیکن اب دیکھیں، اب ناظرین پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، مطلب اس کا اعلان تو ہو چکا ہے 8 فروری کو، لیکن وہ بھی ایک ریگل الیکشن ہوں گے. ایک پارٹی کو دبایا جا رہا ہے، جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم بربریت سٹل ابھی تک جاری ہے. آج وہ جو شید دستی جو ہے اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ جو حال ہوا، مطلب اسی طرح جو سیالکوٹ میں وہ جو ایک کارکن ہے عمران خان کی، اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، مطلب ایسے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے عمران خان کے ورکر ہیں جن کے ساتھ ظلم بربریت کیا نہیں ہوئی. وہ سبھی آپ کے سامنے، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ روزانہ اپنے ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ظلم بربریت سٹل جاری ہے. اور دیکھیں نامینیشن فارم اس کی پارٹی کے لوگ جمع کروانے جاتے ہیں، اور تصدیق کنندہ جو ہیں اور تجویز کنندہ ان کے گھر چھاپے پڑنے شروع ہو گئے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے پیپر چھینے جا رہے ہیں. مطلب یہ کس قسم کے صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے تمام لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس کی پارٹی کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. تو اب عالمی مبصرین کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں اس الیکشن کو ضرور کور کریں، اور اس میں آ کے دیکھیں کہ کتنی شفافیت کے ساتھ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن اگر عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو اس میں شرکت نہیں کرنے دی جاتی تو یہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے اس میں، کیونکہ ایک 70-80% پاکستانی لوگ ایک پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو سے وہ پیار کرتے ہیں اور عمران خان کو اپنا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. تو مطلب اب جتنی بھی رکاوٹیں اس کے لیے پیش کی جا رہی ہیں اس کے سامنے مطلب ہیں، تو اب یہ عدالتیں ہیں کہ عدالتیں عمران خان کو انصاف دیں، اور تاکہ اور صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنائیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ پہ فرض ہے کہ وہ آ کے ان معاملات کو بریک بینی سے دیکھے، تاکہ کوئی بھی ڈکٹیٹر دوبارہ ملک پہ قبضہ نہ کر سکے. لیکن ناظرین دیکھا جائے تو ابھی خاموش ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ جو دو حکومت، یہ جو ہے کیئر ٹیکر اور یہ جو پی ڈی ایم، یہ کیا پدی کا شوربہ، ان کی کیا اوقات تھی کہ یہ اتنے بڑے فیصلے کرتے، ایسی مارداڑ کرتے، ایسی پکڑ دکڑ کرتے، جتنی ان کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ججز بھی ڈرے ہوئے ہیں، کچھ 5 7 10 لگا لیں ججز جو مطلب دبنگ فیصلے کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی ججز بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو پاکستان کا جو فیوچر کرنٹلی جو ہے وہ بڑا مخدوش، بڑا دھندلا سا ہے، اور اسی لیے نوجوان نسل ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے. تو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا کوئی فیوچر نہیں، کیونکہ یہ ملک سدھرنے والا نہیں ہے، یہاں کے ہمارے حکمران وہ سدھرنے والے نہیں ہیں. لیکن ہم روتے ہیں جی دہشت گردی کو، جی دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، کبھی مولانا کا بیان آ جاتا ہے، کبھی کسی کا بیان آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر دہشت گردی خالی جو دہشت گرد تو چلے آتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی پہ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، وہ ملک کو نقصان تو پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جو فائنینشلی دہشت گردی ہے جو ان پارٹیوں نے کی ہے، جنہوں نے ملک کو برباد کیا، ملک کا پیسہ لوٹا، ان کو کوئی نہیں پکڑتا، ان کو سپورٹ ملتی ہے، ان کو شاہی پروٹوکول ملتے ہیں. یہ ہے پاکستان، یہ 2024 کا پاکستان ہے. پاکستان 76 سال کا ہو چکا ہے، لیکن دیکھیں کہ آج بھی پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور سٹل جاری ہے. عمران خان کی جو اس کی کارکن لیڈیز تھیں فیمیل، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کا 3 سال کا 5 سال کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کی مائیں وہ جیلوں میں بند ہیں. ایک پرچے سے ان کو فارغ کیا جاتا ہے، پولیس اگلے پرچے میں گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. مطلب یہ بھی ایسی بربریت ہم نے نہیں دیکھی. ناظرین اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں. جنرل ضیاء نے جب مارشل لا لگایا تو اس نے کہا کہ یہ جو آئین ہے یہ ایک کاغذ کا چیتھڑا ہے، اور ابھی یہ دیکھیں کہ اسی آئین کو جیسے اس کا حال ہو رہا ہے وہ واقعی ایک کاغذ کا چیتھڑا ہی ثابت ہو رہا ہے، اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ملک بے آئین چل رہا ہے. جیسے اعتزاز احسن، یہ پاکستان کے ہیرو، اور لطیف کھوسا،
یہ دونوں لائر نے عمران خان کی سپورٹ میں نکلے، اور یقین کریں یہ واقعی ہیرو ہیں اس ٹائم. انہوں نے جس حد تک انصاف کی مطلب قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آفرین ہیں ان دونوں وکلا پہ، یہ زبردست لائر ہیں. اور میری پہلے بھی خواہش تھی کہ اعتزاز احسن کو نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ مطلب ایک خدا تعالیٰ نے اس کو بہت ایک عزت اور مقام دیا ہے، اور ایسے شخص کو آنا چاہیے تھا آگے، تاکہ ملک میں وہ کوشش تو کر رہے ہیں دیکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ججز بھی ڈرے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ججز پہ بھی بہت پریشر ہے. تو یہ ہے ابھی تک 2024 کا پاکستان. اب دیکھیں ناظرین، کیا 2024 میں اگر تو کامیاب الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں، تو پاکستان ترقی کی منزلوں پہ، یعنی کہ اس ڈگر پہ دوبارہ چڑھ جائے گا. لیکن اگر یہ الیکشن ایسے ہی ریگ ہوئے اور عالمی مبصرین کو اس کی مانیٹرنگ ان الیکشن کی نہ کرنے دی گئی اور دھاندلی ہوئی، تو پاکستان کا فیوچر کوئی بہتر نظر نہیں آئے گا. تو مطلب یہ کہ پھر افراتفری ہوگی، مار داڑ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ بوٹوں والے بھی دوبارہ ان کو موقع مل سکے. تو بہرحال اس ٹائم جو ججز ہیں، اگر انہوں نے سٹینڈ نہ لیا تو پھر ایک بار پھر ہم وطن ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیے، اپنے ملک کا بہت خیال کریں، اور ووٹ ناظرین اس کو دیں جو آپ جس کو آپ ایماندار شخص سمجھتے ہیں، اس کو ووٹ دیں. کسی ایسے کرپٹ بندے کو ووٹ نہ دیں جو ملک کی بربادی کا، جنہوں نے آگے ملک کو اتنا 40 سال سے برباد کریں، ان کو پلیز ووٹ نہ دیں. اپنی ووٹ کی پرچی کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کریں. یا یہ ووٹ کی پرچی آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کے فیوچر بہتر کر سکتی ہے. لیکن اس ووٹ کو کسی گھی کے ڈبے، کسی چینی کی بوری پہ پلیز نہ بیچیے گا. یہ ملک تبھی ترقی کرے گا جب اس میں ریل جمہوریت آئے گی. لیکن یہ جو ابھی تک، کیونکہ ابھی تک تو ہمارے ملک میں تقریباً دیکھیں 70-75 سالوں میں یہ کٹ پتلی حکومتیں آتی رہیں، اور فوج اس کو بیٹھ کے کنٹرول کرتی رہی. اب اس میں دیکھیں کہ جب نواز شریف کو پہلے بھی فوج لے کے آئی، تو اس میں جنرل دورانی نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے بھی بانٹے ان تمام پارٹیوں کو، یعنی کہ اس کو بے نظیر کو گرانے کے لیے، اس کی حکومت کو. مطلب یہ سارے ڈرامے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہوتے ہیں، اور اسٹل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اگر ہمارے حکمرانوں نے سمجھ اور ہوش کے ناخن نہ لیے، تو پاکستان میں جو اس کی کوئی اچھی کیا کریں، اس کا فیوچر آپ کو پتہ ہے یہ کیسا ہوگا. یہاں پہ تو لوگ، کیا ہم پاکستان کو افریقہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران پاکستان کو افریقہ بنانا چاہتے ہیں؟ مطلب اتنے یہ گر چکے ہیں، اتنے لالچ اور ہوس میں یہ برباد ہو چکے ہیں، اور اس ملک کو بھی یہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ناظرین، اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں، اپنے ملک کے لیے دعا بھی کریں، اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن یہ لیں اور ملک کو کسی بہتر ڈگر پر چلائیں، تاکہ ملک میں خوشحالی آئے. ملک میں عام جو انسان ہے وہ بیچارہ پس گیا ہے، وہ 2 ٹائم کی روٹی کھانے پہ مجبور ہو چکا ہے. اسی طرح پاکستان کی تمام صنعتیں برباد ہو چکی ہیں. تمام صنعتیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کامیابی سے چل رہا ہو. تمام بربادی ہے پاکستان کی، سٹل ابھی تک بربادی ہے، کیونکہ جتنی مہنگی بجلی ہے اس میں کسان بھی برباد ہو چکا ہے. عمران خان کے دور میں کسان بھی خوشحال تھا، تمام ادارے بھی چل رہے تھے، ایکسپورٹ بھی تھی، سارے جو اشاریے تھے ترقی کے وہ بہترین شکل میں تھے. لیکن اس کے بعد ایسا بچال، جتنا بڑا یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کیا جنرل باجوے نے، تو اس کی نظیر نہیں ملتی. تو اب دیکھیں کہ پاکستان میں اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر تو پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان ہوگا. اور اگر صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں وہ جن کو لانا چاہ رہے ہیں وہی آئیں گے، اور ملک اور برباد ہوگا. ترقی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جب بھی آئے ملک کو کنگال کر کے گئے. تو اس لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ابھی تک. جو پاکستان کا فیوچر ایک دھندلا سا ہے. دعا کریں اپنے ملک کے لیے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ناظرین بہت خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.